بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بٹی لیگل اسسٹنس۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وومن ہراسمنٹ کے حوالے سے ایٹ ورک پلیس، یعنی عورتیں اگر کسی جگہ کام کر رہی ہیں، کسی ادارے کے اندر کام کر رہی ہیں تو وہاں پر ان کو جو ہراسگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان کے پاس جو ہے وہ کیا ریمیڈی ہے۔ یہ میرے پاس ایک بک ہے، اس میں جو ہے وہ ہراسمنٹ آف وومن ایٹ ورک پلیس ایکٹ 2010 کے وہ سارے لوازمات بیان کیے گئے ہیں کہ اب عورتوں کی حقوق کے حوالے سے، ان کی ہراسمنٹ کے حوالے سے سارے کے سارے قوانین جو ہے وہ مطلب جو ہے کوڈیفائیڈ کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ جو وومن ہراسمنٹ ایکٹ 2010 ہے ایٹ ورک پلیس، اس کے اندر کیا ہے کہ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر عورت، اب وہ ورک پلیس کون سی ہو سکتی ہے، وہ کوئی رجسٹرڈ ادارہ ہونا چاہیے، کوئی فیکٹری ہے، کوئی انسٹیٹیوشن ہے، سکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، کوئی آفس ہے جو رجسٹرڈ ہو۔ وہاں پر اگر کسی عورت کو ہراساں کیا جا رہا ہے، سیکچولی ہراس کیا جا رہا ہے یا ویسے ہراس کیا جا رہا ہے تو اس کے پاس کیا ریمیڈی، وہ کیا کر سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو وہ اپنے اس ادارے، جو ادارہ ہے اس کی ایک کمیٹی ہوتی ہے، جو کہ اس قانون کے مطابق ہر ادارے کی ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ اس قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہر ادارہ اپنی ایک کمیٹی بنائے گا، تو اس کمیٹی کو جا کے اپنی گریوینس بتائے گی، وہ جو اس کو ہراساں کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ ایک ریٹن اپلیکیشن ان کو دے گی کہ یہ مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اب وہ کمیٹی کے اندر 3 لوگ شامل ہوتے ہیں، تو وہ جو 3 لوگ ہیں، اگر ان تینوں میں سے اگر کوئی بندہ اس کو ہراساں کر رہا ہے جو پہلی کمیٹی کے اندر موجود ہیں، تو پھر وہ بندہ نہیں ہوگا۔ اب وہ کمیٹی کو اپنا ریٹن جو ہے وہ اپلیکیشن دے گی، اپنے جو گواہان ہیں ان کا بتائے گی، پھر اس بندے کو بلایا جائے گا جو اس کو ہراساں کر رہا ہے، تو پھر ان کی بالمشافہ گفتگو ہوگی وہاں پہ، اور جس بندے پہ ایلیگیشن لگائے جا رہے ہیں اس کو اس کے اوپر جرا کا سوال و جواب کا موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اس پہ سوال و جواب کر سکتے ہیں۔ اس سارے پروسیجر کے بعد جب وہاں پہ یہ ڈٹرمن ہو جاتا ہے کہ واقعی اس کو عورت کو ہراساں کیا گیا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ اپنی ایک رپورٹ جو ہے وہ وفاقی محتسب ایک ادارہ اب گورنمنٹ نے بنایا ہوا ہے، اومبڈس پرسن، اس کو وہ اپنی جو رپورٹ ہے وہ پریزنٹ کر دے گی، وہ جو انکوائری کمیٹی ہے، تو اس کے بعد پھر وہ اس پہ اپنا لائے عمل آگے ترتیب دے گی۔ وفاقی محتسب جو ہے، جو ایک ادارہ ہے، اس میں اگر وہ بندہ جو ہے وہ گلٹی پایا جاتا ہے تو پھر اس کے لیے آگے انہوں نے پنشمنٹ رکھی ہوئی ہے کہ اس کو اس ادارے سے ایکسپیل کر دیا جاتا ہے، اس کو ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو کوئی کمپنسیشن کے طور پہ جو ہے وہ مونیٹری پنشمنٹ دی جاتی ہے۔ اس طرح کر کے انہوں نے اس کی آگے پنشمنٹ جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں۔ تو عورتیں جو کسی ادارے کے اندر کام کرتی ہیں یا اسکول، کالج، یونیورسٹی، تو وہاں پہ اگر ان کو ہراسگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے گورنمنٹ نے قانون بنایا ہوا ہے کہ آپ اس قانون کے تحت جو ہے اپنے متعلقہ اسی ادارے کے اندر رہ کر ایک اپلیکیشن اس کمیٹی کو دیتے ہو جو اس ادارے کے اندر پہلے سے موجود ہے قانون کے مطابق، اور وہ کمیٹی جو ہے وہ اپنی رپورٹ تیار کرے گی، اور رپورٹ تیار کرنے کے بعد اگر جس بندے نے ہراساں کیا ہے اس پہ وہ ایلیگیشن ان کو لگتا ہے کمیٹی کو کہ یہ باقی اس پہ ایلیگیشن جو جینون ہے، تو وہ اپنی رپورٹ آگے وفاقی محتسب کو بھیج دیتی ہے۔ پھر وہاں جا کے جو ہے اس بندے کے خلاف جو ہے اگر ایویڈنس آ جاتا ہے تو پھر وہ بندہ وہاں پہ گلٹی تصور ہوتا ہے، اور پھر اس کو جو ہے اس ایکٹ کے تحت جو ہے وہ پنشمنٹ دی جاتی ہے۔ جی شکریہ۔